شاید شکیلہ اختر۔ ستمبر کا مہینہ تھا۔ بارش نہایت زور شور سے ہو رہی تھی۔ لوگوں کی نظریں حسرت سے کبھی آسمان کی طرف اٹھتیں اور کبھی زمین کی طرف، مگر سوائے پانی کے اور کوئی چیز دکھائی نہ دیتی تھی۔ 13 ستمبر کو اتنی بارش ہوئی کہ اس کے خیال سے اب بھی دل کانپ جاتا ہے۔ کچی سڑکوں کا کیا پوچھنا، پختہ سڑکوں کا میلوں تک پتہ نہ چلتا تھا، اور ڈاک کی آمد و رفت تو مدت ہوئی بند ہو چکی تھی۔ ہر طرف سے مکانوں کے گرنے کی ہیبت ناک صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ بارش کے ساتھ ہی یہ غضب ہو گیا کہ دریا نے بھی بڑے زور شور سے بڑھنا شروع کر دیا، اور 13 ستمبر کی رات کو غضبناک شیرنی کی طرح پھلگو ندی ابل پڑی۔ غریبوں کی جھونپڑیوں کا کیا کہنا، بڑی بڑی کوٹھیوں کی مستحکم بنیادیں ڈگمگانے لگیں۔ ایسی بارش اور ایسی طغیانی تھی کہ ریلوے لائن بھی اس کی متحمل نہ ہو سکی۔ آخر خدا خدا کر کے پانی تھما، مگر کب؟ جب سینکڑوں مکانات پیوند زمین ہو چکے تھے، آبادیاں ویرانوں میں منتقل ہو چکی تھیں، اور جب خوشحال گھرانے مٹھی بھر چاول اور چنے کی طرف بھوکے کتوں کی طرح دوڑ رہے تھے۔ اب بارش ختم ہو چکی تھی اور ندی بھی تھم گئی تھی۔ مصیبت زدہ غریبوں کے سوا دنیا پھر اپنی جگہ پر بدستور تھی۔ شام کا وقت تھا۔ میں خطوط لکھنے میں بے طرح مشغول تھی کہ ایک دلدوز آواز نے مجھے چونکا دیا۔ بیٹی، 5 دن سے، مسلسل 5 روز سے ہم بھوکے ہیں۔ آہ، میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی 5 دن سے ایک ایک دانے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ میں نے گھبرا کر دیکھا تو میرے سامنے ہی ایک شریف صورت ادھیڑ عمر کی عورت میلی چادر میں لپٹی کھڑی تھی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ میرے اس سوال سے وہ پھوٹ پڑی اور بولی، میرا گھر۔ آہ، اب کہاں؟ سب کچھ تو ہوا، مگر میرا بچہ، میرا 8 سال کا پیارا بچہ، وہ کہاں رہ گیا؟ اس نے اشک آلود نظروں سے مجھے دیوانہ وار گھورتے ہوئے کہا، بیٹی، میں صوفی کی رہنے والی ہوں۔ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، سبھی کچھ میسر تھا، مگر اب کچھ بھی نہیں۔ ظالم طغیانی نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میرا گھر، میرا معصوم بچہ، میرا منور۔ ہائے، اس کو مجھ سے کیوں لے لیا؟ منور میرا بچہ، آہ میرا لال۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا دل بھی بھر آیا اور آنکھیں بھی ڈبڈبا آئیں۔ وہ کہنے لگی، ستمبر کی رات کو ہم لوگ اپنے گھر میں آرام سے تھے، بارش ہو رہی تھی، میرا دل دھڑک رہا تھا، مگر اتنا بے چین نہ تھا جتنا آج ہے۔ میرے بچے ایک کمرے میں سوئے ہوئے تھے، میری نئی بہو گھر کے انتظام میں لگی ہوئی تھی، اور میں نماز پڑھ رہی تھی۔ سویرے ہی سنا تھا کہ پھلگو ندی بڑے زور سے بڑھ رہی ہے۔ میں نماز میں مشغول تھی، مگر بادل کی گرج سے دل دہل رہا تھا۔ دفعتاً بڑے زور کا ایک دھماکہ ہوا، اور میرے صحن کی دیوار چور چور ہو کر صحن کے پانی میں گھل مل گئی۔ میں نے نماز ختم کر کے جیسے ہی سلام پھیرا، میری نظر مکان میں رینگتے ہوئے پانی پڑ گئی۔ میں حیران تھی کہ یا اللہ، یہ کیسا پانی ہے؟ بارش کا یا ندی کا؟ پانی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا تھا، ہم اس میں بہنے لگے۔ اب ہم ایک دوسرے سے بے خبر بہتے ہوئے ایک نامعلوم اور لامحدود منزل کی طرف چلے جا رہے تھے۔ اس کے بعد میری بچی، مجھے کچھ خبر نہیں، نہ جانے کتنی دیر بعد آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ اپنے گاؤں کے رئیس بنگالی بابو کے بنگلے میں پڑے ہیں۔ جیسے ہی میری آنکھیں کھلیں، بے چین ہو کر اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے لگی۔ سب ہی تھے، مگر آہ، میرا منور، میرا 8 سال کا پیارا بچہ میری نظروں سے اوجھل تھا۔ میں نے چیخ چیخ کر اپنے بچے کو آوازیں دی، دیوانہ وار ہر طرف ڈھونڈنے دوڑی، مگر میرا منور، میرا پیارا بچہ نہ ملا۔ اتنا کہہ کر وہ پھر تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ اس نے بولنے کی غرض سے منہ کھولا، مگر بھوک اور غم کی شدت سے اس کی آواز بمشکل نکل رہی تھی۔ میرا شوہر اور میرا لڑکا نوکری کے لیے رنگون گیا ہے،
میری 1 سال کی بیاہی ہوئی بہو امید سے ہے، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا نہ کوئی گھر ہے اور نہ در۔ آج اپنی بستی سے چلے ہوئے 5 روز ہو گئے ہیں۔ اس دوران میرے بچوں کی غذا صرف وہی 2 مٹھی چنے تھے، 2 مٹھی چنے، اور میرے 3 بچے۔ 5 روز کا سفر۔ میرے اللہ، میرے بچے کیسے تڑپ رہے ہیں۔ کاش میرا منور ہوتا اور آج یہ غم دیکھنے کے لیے میں نہ ہوتی۔ اتنا کہہ کر وہ گردن جھکا کر بیٹھ گئی۔ اس کے لب کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے اشکوں کی جھڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس نے حسرت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، سفر کرتے ہوئے آج 5 روز ہو گئے اور ابھی ہماری منزل بہت دور ہے۔ میں پٹنہ باقرگنج اپنے میکے لٹی ہوئی جا رہی ہوں۔ وہاں جا کر اپنے بیٹے اور شوہر کو اپنی بربادی کی خبر بھیجوں گی۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ پٹنہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ میں نے کہا، یہاں سے پٹنہ کافی دور ہے، قریب 40 میل، مگر آپ اسٹیمر سے کیوں نہیں جاتی؟ آج اس کے آنے کا بھی دن ہے۔ میری باتوں کو سن کر وہ تڑپ کر بولی، اسٹیمر سے جاؤں مگر کرایہ کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو اتنا بھی نہیں کہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکوں۔ 40 میل میرے بچے کیسے چل سکیں گے؟ یہاں تک تو آتے آتے ان کے نازک پیروں میں آبلے پڑ گئے۔ پھر بھی میں انہیں بہلا پھسلا کر لے ہی آئی۔ اب انہیں سفر پر کیسے آمادہ کروں؟ جبکہ بھوک کی شدت پر بھی وہ سفر کے اختتام کے خیال خام پر خوش ہو کر کھیل رہے ہیں۔ میں نے کچھ پیسے دے کر کہا، اپنے بچوں کو راستے میں کوئی چیز خرید کر دیجیے گا، اور یہ کھانا آپ خود کھا لیں۔ وہ ممنون نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بیٹی، کیا تم سمجھ سکتی ہو کہ ایک ماں اپنے ننھے ننھے بچوں کو بھوک میں تڑپتا چھوڑ کر پہلے اپنا پیٹ بھر سکتی ہے؟ تم ماں کی ممتا کو کیا جانو؟ آہ، یہ دل جو اپنے 8 سال کے بچے کے غم میں ماتم کر رہا ہے، وہی دل آج تمہاری در پر اپنے دوسرے بچوں کے واسطے بھیک لینے کے لیے مجھے گھسیٹتا ہوا بھی لایا ہے۔ لاؤ، میں یہ کھانا پہلے اپنے بچوں کو کھلاؤں گا۔ یہ کھانا پہلے اپنے بچوں کو کھلاؤں گی، اس کے بعد اگر کچھ بچ رہے گا تو میں بھی کھا لوں گی۔ دیکھو سردی کس بلا کی پڑ رہی ہے، اور اس ٹھنڈک میں میرے بچے درخت کے نیچے ٹھٹرے ہوئے پڑے ہیں۔ میں نے اسے چادر دیتے ہوئے کہا کہ شاید یہ آپ کی کچھ مدد کر سکے۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا کوئی اور مکان ہے جہاں سے وہ کچھ اور مدد حاصل کر سکے۔ میں نے اپنی ملازمہ کے ساتھ اسے ایک مکان میں بھجوا دیا۔ جب وہ وہاں سے آئی تو معلوم ہوا کہ سوجے ہوئے پیروں اور اشک آلود آنکھوں کو دیکھ کر لوگوں نے قہقہے لگائے ہیں۔ اس نے اپنی دردناک کہانی مختصر پیرائے میں بیان کی، جسے سنتے ہی لوگ کہنے لگے، ہم نے یہ سب ڈھونگ بہت دیکھے ہیں، تم ایک کہنہ مشق فریبی ہو، کیونکہ واقعی تمہارے لب و لہجے سے بہت کم آدمی تمہیں پہچان سکتے ہیں، اور یہ آنسوؤں کی جھڑی تو تمہاری اچھی خاصی مددگار ہے۔ جاؤ، وہاں جاؤ جہاں آنسوؤں کے پردے معصوم عقلوں پر پڑ کر تمہارے فریب کو کارآمد بنا سکیں۔ اس نے حسرت بھری نظروں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، آج یہ وقت آیا کہ میں دوسروں کی محتاج ہوں، مگر مجھے آپ سے شکایت نہیں، گلہ ہے تو اس خدا سے جس نے دنیا کو فریبی بنا کر سچے حقداروں کے حقوق کیوں چھین لیے۔ اس کی یہ باتیں سن کر وہ اور زور سے ہنس پڑے۔ غریب عورت غمگین لہجے میں مجھ سے بولی، آہ، اب لوگ مجھے فریبی کہتے ہیں۔ وہ جھکی اور میرے دیے ہوئے کھانے کو اٹھا کر لنگڑاتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ایک خیال میرے دل میں پیدا ہوا کہ شاید یہ ایک پرفریب کھیل ہو۔